پیشوتہ صاحب، یہ خط تو لکھ دیا گیا، قومی اسمبلی اجلاس سے چند گھنٹے پہلے آئی ایم ایف کے نام یہ خط لکھا گیا اور اس خط کا متن بھی سامنے آ گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا احسان ہوگا، پاکستان کی خدمت ہوگی اگر آئی ایم ایف یہ تمام تر معاملات کو ٹیک اپ کرے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ آپ نے جن کی بات کی کہ ہاؤس آف دا فلور جو ہے وہ انہوں نے بات جا کر کی، مجھے تو بڑی واضح طور پر سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ وہ کس منہ سے اس فلور کے اوپر کھڑے ہیں جبکہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ ان کے پاس تو کوئی قانونی طور پر، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی ان کا جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ اس جگہ کے اوپر جا کر کھڑے ہو کر بات کر سکیں۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں، جو خط کے اوپر جن کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، ان کو تکلیف اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ہم نے آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، ملک کے اندر جمہوریت کی بات اور ہمارے اداروں کے آزاد ہونے کی بات کی ہے۔ اگر بات کی جائے تو ملک کے اندر اگر دھاندلی جو ہے وہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ حق بنتا ہے آواز اٹھانا، اور ان کا بھی حق بنتا تھا، فرض بنتا تھا، جو روزانہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا اور ساری باتیں کرنا، ان کا بھی حق تھا کہ یہ بات کرتے اور یہ کہتے کہ ملک کے اندر بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ لیکن نہیں پیشوتہ صاحب، اس کے لیے ملک میں ادارے موجود ہیں۔ آپ نے جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، دیگر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور پھر بیرون ممالک سے آپ مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ کو حلال مداخلت ہوگی؟ مطلب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اس وقت مداخلت بری تھی یا خراب تھی تو آج امریکہ آ کے انٹروین کرے گا ہمارے انٹرنل افیئرز کے اندر، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے، آئی ایم ایف سے یا تو قرضہ انہوں نے نہ لیا ہونا، 3 قسطیں بنی تھیں، ایک بنی تھی جو انہوں نے ادا کرنی تھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، دوسری تھی نگران سیٹ اپ کے اندر، اور تیسری تھی کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، بٹ یہ پروگرام وہی ہے جس میں آپ گئے تھے، آئی ایم ایف پروگرام میں تحریک انصاف گئی تھی پیشوتہ صاحب، یہ پروگرام وہی کنٹینیو ہو رہا ہے جس میں آپ لے کر گئے تھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے لے کر گئے تھے کیونکہ ملک کا جو بیڑا غرق انہوں نے کر دیا تھا، جو معیشت کی پوزیشن تھی اس کو سٹیبل کرنے کے لیے، سیاسی معاشی استحکام کے لیے قرض کی جو ہے ضرورت پڑی، اور وہ جو ہے وہ لیا گیا۔ ادروائز کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ سے پھیلانا، بھیک مانگنا، تو آج بھی تو ضرورت ہے نا سر، مجبوری ہے اس وقت۔ اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج نہیں ملتا، اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج نہیں ملتا تو پاکستانی عوام کے لیے بہتر نہیں ہوگا، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کیا وہ قبول ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، ملک قبول ہے، کسی صورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفالٹ کرے۔ ملک کو بچانے کے لیے خان آج جیل میں پڑا ہے، اگر وہ ڈیل کرتا اور ان چوروں کی طرح وہ باہر آنا چاہتا تو 1 منٹ میں آ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس ملک کے اندر ادارے آزاد چاہتا ہوں، قانون کی بالادستی چاہتا ہوں، آئین کی بالادستی چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، اس ملک کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کرنا ہے، معیشت ٹھیک کرنی ہے، ملک کے اندر قانون ہوگا، باہر سے لوگ آ کر انویسٹمنٹ کریں گے، یہاں پر انڈسٹریاں ہوں گی۔ جب ملک کے اندر قانون نہیں ہوگا، جب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا تو پھر باہر سے کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ تھانے میں جائیں گے اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو کوئی باہر سے کیسی انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سب سے پہلے قانون ہو، اور کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اگر ہوگا سر، اگر ایکسٹرنل ڈیٹ ہوگا، لیکویڈیٹی کرائسس ہوگا، تو پھر کون سا انویسٹر پاکستان میں آئے گا؟ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کی تو بہر صورت ضرورت ہے اس وقت ملک کی اکانومی کو۔ ہم کسی صورت یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو قرضہ جو ہے وہ نہ دیا جائے، بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جب زمان پارک کے اندر آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس میں ہمارے جو پروگرام ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جیسے پارٹیوں کے پاس جانا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ آئے تھے خان صاحب کے پاس اور خان صاحب نے ان کو اجازت دی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضرور دیکھیے گا کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے دھاندلی پورے پاکستان میں کی گئی، میرے پاس ابھی ویڈیوز موجود ہیں، میرے پاس فارم 45 موجود ہیں، میں خود اپنے حلقے سے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، نہیں پیشوتہ صاحب، اور 9 تاریخ کو ہرایا گیا۔ پیشوتہ صاحب، ملک میں سر ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، انہوں نے قرض دیا ہے اور قرض کے حوالے سے ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ آڈٹ جو ہے وہ کروایا جائے، تاکہ یہ ٹولہ جو اس وقت نافذ ہو رہا ہے، جو مریم نواز صاحبہ خود اپنے حلقے سے ہار چکی ہیں، ان کو مانی چاہیے تھی کہ وہ خودداری کا مظاہرہ کرتی ہوئی، اس کے لیے ایک میکینزم موجود ہے سر، اس کے لیے ایک میکینزم موجود ہے، ٹرائبونلز موجود ہیں، ملک میں عدالتیں موجود ہیں، جو بلے کا نشان لیتا ہے۔ یہ الیکشن یہ عدالتیں جو الیکشن ہونے سے 3 جو ہے وہ چند دن پہلے جو ہے یکے بعد دیگرے سزائیں سنا دیتی ہیں عمران خان کو، جس میں وکیل کو
جو ہے وہ پیش ہونے کا موقع نہیں دیے جاتا, کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیے جاتا. ابھی تو آپ کی پٹیشنز کورٹ کے اندر موجود ہے سر. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز لگی ہوئی تھی, سائفر کیس پہ بھی, توشہ خانہ کیس پہ بھی. تو اگر آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے پھر آپ پٹیشنز لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے بھائی آپ بتا دیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ہے کہ آپ انصاف دے سکتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں. تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر کہ انصاف کا فورم تو عدالت ہے نا. تو ایک طرف آپ ملک کی عدالتوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں, ملائن کر رہے ہیں. عدالتوں کے اوپر ایسی, سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں, عدالتیں ہی فورم ہے انصاف کا, اور ہمیشہ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے حلقوں سے اگر درخواستیں گئی ہیں تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹرائیبیونل کے اندر جائیں. اب ٹرائیبیونل بنتے بنتے 5 سال گزر جائیں گے. عمران خان کے کیسز کو جس طرح سے چلایا گیا جیل کے اندر, اور جس طرح سے ان کو موقع نہیں دیا گیا صفائی پیش کرنے کا, اور جو کیسز تھے جھوٹے بوگس, آج بھی کپتان عمران خان کے اوپر کیسز ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ ڈیل کرے, لیکن وہ ڈیل والا راستہ نہیں اختیار کر رہا. آپ نے دیکھا کہ ڈیل والا راستہ اختیار کیا, لندن پلان کے ذریعے وہ نواز شریف آیا, اس نے اپنے کیسز ختم کر لیے. آپ کے سامنے واضح ثبوت ہے, اس کی مثال آپ کے سامنے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے, ایک مجرم ہے, اس کو کیسے سیاسی قیمت, اس خط لکھنے کی سیاسی قیمت تحریک انصاف کو اور بانی پی ٹی آئی کو چکانی پڑے گی, یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. تو کیا سیاسی قیمت چکانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیں, کیئر ٹیکر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, پہلی تو بات یہ ہے نا کہ وہ کسی صورت اس طرح کا بیان دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ کوئی آئینی عہدے طور پر وہ ایک دن بھی نہیں چلا سکتے تھے 90 ڈیز کے بعد. وہ جو منصب سنبھال کر جو بھی ان کی بات ہے, جو بھی ان کا کام ہے, ہر کام غیر آئینی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس وقت جو ہے وہ انصاف کے اس کٹہرے میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا چارج بھی لگے گا. جو انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے, جو انہوں نے قوم کے ساتھ یہ رویہ کیا ہے, جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, وہ کس منہ سے کرٹیسائز کر دیں. ہمیشہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی یعنی کہ ہمارے کپتان عمران خان کے حوالے سے ہمیشہ بیانات دی ہیں. انہوں نے ہمیشہ اس قوم کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ 9 مئی کے اندر قوم ساری ملوث ہے, اور جو ان کے بیانات ہیں آن ریکارڈ ہیں. بس چند دنوں کے وہ رہ گئے ہیں جو انہوں نے غیر آئینی طور پر ایک منصب سنبھالے رکھا, اور جو ملک کے اندر ظلم و ستم انہوں نے کروایا. قوم کبھی چند دن ہی پریزیڈنٹ عارف الوی کے بھی رہ گئے ہیں, اور چند دن پہلے انہوں نے جو ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے بالآخر جو سمری منظور کر لی اجلاس بلانے کی, آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کا درست اقدام تھا اور پی ٹی آئی اس کو بیک کرتی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب تک اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سیٹیں پوری ہی نہیں ہوگی, ریزرو سیٹیں ایک پارٹی کی, ہماری پارٹی واضح اکثریت سے پنجاب کے پی کے وفاق میں جیتی ہوئی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ سیٹیں نہیں الیکشن کمیشن دے رہا. یہ تو آپ کا مقدمہ ہے نا سر, لیکن عارف الوی صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے. اسمبلی کے اندر کوورم پورا نہیں ہوگا, تعداد پوری نہیں ہوگی, کیسے آپ کسی بھی اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا, عارف الوی صاحب کا اجلاس بلایا جانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے؟ جی, عارف الوی صاحب نے جو اجلاس بلانے کی ریکوزیشن پر دستخط کیے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو انہوں نے اجلاس بلایا تھا وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے, اور یہ صدر صاحب کیونکہ انہوں نے اجلاس جو ہے وہ آئین توڑ کر بلایا, انہوں نے تو اپنی عزت بچائی کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے بلا صبح ویسے بھی ہو رہا ہے تو انہوں نے دستخط کر. تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہے اس فیصلے کے؟ دیکھیں, صدر عارف الوی نے سائن اس لیے کیے کیونکہ انہوں نے زبردستی آئین کو توڑتے ہوئے اجلاس طلب کر لیا تھا, اور تحریک انصاف جو انہوں نے اجلاس طلب کیا تھا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, جو بغیر اسمبلی پورا ہونے کے انہوں نے اجلاس جو ہے وہ طلب کیا. I have to take a very quick short break sir. نعیم حیدر پجوتا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. رہنما تحریک نعیم حیدر پجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود